أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تاریخی اعتبار سے اگر یوم عاشورہ کی تحقیق کی جائے تو مختلف تاریخی روایات اور کتب اس بات کی واضح نشاندہی کرتی ہیں کہ دنیا کے بڑے اور عظیم واقعات یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الاحرام کو ہوئے۔ یعنی واقعہ کربلا سے پہلے بھی کچھ عجیب واقعات رونما ہو چکے تھے، لیکن ان سب میں کسی نہ کسی کے لیے خوشی اور نجات تھی۔ لیکن واقعہ کربلا کے بعد یوم عاشورہ کو عظمت کے علاوہ تاریخ کا سب سے دردناک دن بھی سمجھا جانے لگا۔ آئیے پہلے انہی میں سے کچھ خاص واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو آسمان، زمین اور قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے جنت سے گندم کا دانہ کھایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکال دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کئی مدت تک اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم کو قبول فرمائی۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں سیلاب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سیلاب میں ادھر ادھر تیر رہی تھی، وہ سیلاب کی زد میں آ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو اسی دن محفوظ کیا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کے لقب سے نوازا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ننھے اور پیارے سے لاڈلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب مصر عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں قید کروا دیا تو اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قید خانے سے رہائی فرمائی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 10 محرم کا دن بہت ہی محترم اور احترام کے قابل ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو دوبارہ ملایا۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو جان سے مارنے کے لیے ان کا پیچھا کیا تو یہ وہی دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے رہائی فرمائی۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی۔ 10 محرم کی تاریخ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دوبارہ سے بادشاہ نصیب فرمائی۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا عطا کی۔ یہی وہ دن ہے جس دن حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھنے کے بعد باہر نکالا۔ اسی روز اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کو قبول فرمائی، اس قوم سے عذاب کو دور فرمایا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہی وہ دن ہے جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہر طرح سے تنگ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے محفوظ کر کے آسمان کی طرف زندہ اٹھا لیا۔ اس مبارک دن میں دنیا میں پہلی دفعہ برہان رحمت نازل ہوئی۔ خانہ کعبہ پر اسی دن نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ اسی دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح مولا علی شیر خدا سے کیا۔ اس دن بدبخت یزیدی فوج نے حضرت سیدنا مولا حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ محرم کی 10 تاریخ کو ہی قیامت قائم ہوگی۔ کربلا ایک پیغام ہے، یہ صرف 10 دن کے لیے رونے کا نام نہیں، بے شک حسین کے لیے رونا بھی سنت ہے۔ حضرت سلمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمہ آج ایک فرشتہ مجھے ملنے آ رہا ہے، کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ حضرت سلمہ پیر بیر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں حسین آگے، چھوٹے بچے معصوم ابھی اندر جانے لگے، انہوں نے روک دیا تو وہ رونے لگے، وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر میں اندر سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ سلمہ وہاں نہ رہ سکیں، باغ کے اندر گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو سینے سے چمٹایا ہوا تھا اور سسک سسک کر رو رہے تھے۔ آپ کے آنسو آپ کے رخسار اور داڑھی کو تر کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاص باؤں میں دبایا ہوا تھا تو حضرت سلمہ نے عرض کیا، میرے باپ قربان یا رسول اللہ،
کیا ہوا؟ آپ ایسے تڑپ کر کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے روتی آواز میں کہا، ام سلمہ، یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا یہ میرے بچے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دے گی، اور جہاں اس کا خون گرے گا وہ اس کی مٹی مجھے دکھائی دی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر! ابھی تو شہادت بھی نہیں ہوئی تھی اور ہمارے پیارے آقا سرور کائنات نے اتنے آنسو بہا دیے۔ کربلا کا واقعہ ایسا ہے کہ کوئی نہ بھی چاہے تو پھر بھی اس کی آنکھیں آنسو بہانے سے نہ رہ سکیں گی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس نے کربلا کے واقعے کو یوں کر دیا جیسے ہر سال آج ہی ہوا ہو، آج ہی حسین شہید ہوئے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے سلسلے میں فراخی اور وسعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ پورا سال اس بندے کے رزق میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ اب ہم ان غلط باتوں اور کاموں کی بات کرتے ہیں جو محرم الحرام کے حوالے سے عوام کے اندر مشہور ہیں۔ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ محرم کے مہینے میں گوشت نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس سے گھر میں بے برکتی آتی ہے اور گھر میں نقصانات ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہم فریج میں رکھتے ہیں وہ محرم الحرام کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ختم ہونا چاہیے۔ اگر قربانی کا گوشت محرم کے مہینے میں رہ جائے تو اس کی بے شمار نقصانات ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، لوگوں کے یہ نظریات غلط ہیں۔ اسلام کے شروع میں جب قربانی کی جاتی تھی تو اس وقت یہ حکم تھا 3 دن کے اندر گوشت کو ختم کرنا تھا، لیکن اس بعد اس کے حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ گوشت فریج میں رکھا رہا، گھر میں پڑا رہا، محرم میں تو اس سے کوئی نقصان نہیں، نہ ہی محرم میں گوشت لانے سے کوئی بے حرمتی ہے۔ اس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں اگر ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، اگر محرم کے مقدس مہینے میں ہم بستری کی جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نکاح نہیں ٹوٹا لیکن محرم میں ایسا کرنا ناجائز عمل ہے، یہ بھی غلط ہے۔ یعنی کہ بعض لوگ محرم کے مہینے میں قبروں کی لپائی کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے کسی رشتہ دار کی قبر خستہ حال ہے تو اس پر مٹی وغیرہ ڈالو، اس قبر کی ٹھیک کر دو۔ اس میں محرم کا مہینہ لازمی نہیں ہے۔ محرم کے مہینے میں عورت اپنے آپ کو تیار کر کے بند سنور کر قبروں پر جاتی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے جو بے پردہ ہو کر اپنے گھر سے باہر کو جاتی ہے یا پھر قبرستان جاتی ہے۔ ہاں، جو عورت بہت بوڑھی ہو گئی ہو اس میں شریعت گنجائش ہے۔ جو عورت بوڑھی ہو جاتی ہے اس کے لیے پردہ کرنے میں بھی اسلام گنجائش کرتا ہے، لیکن سریعام وہ بھی بپردہ ہو کر نہیں گھوم سکتی۔ عورت کو چاہیے کہ گھر میں بیٹھ کر اپنے مرنے والوں کے لیے اور عزیز و اقارب کے لیے اصالہ ثواب کر سکتی ہے۔ مرد حضرات قبرستان جا کر اصالہ ثواب کر سکتے ہیں، بلکہ مردوں کو ہر جمعہ کے دن قبرستان جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار غلط رسومات ہیں جن سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے اور غلط رسومات سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔